تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 سفر ایسے ہیں وہ جب بھی کرو عبادت سمجھ کے کرو، تمہارا وہ سفر عبادت کہلائے گا۔ نمبر 1، خانہ کعبہ شریف کی طرف جب بھی سفر کرو تو عبادت کی نیت سے کرو۔ نمبر 2، مسجد نبوی شریف کی طرف جب بھی سفر کرو تو عبادت سمجھ کے کرو۔ اور نمبر 3، بیت المقدس کی طرف جب بھی سفر کرو تو عبادت سمجھ کے کرو، تمہارا یہ سفر کرنا عبادت میں شمار ہوگا۔ بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان آج ہمارے ظلمت کی چکی میں پھنس رہا ہے۔ پہلے کشمیریوں پر ظلم، پھر برما میں ظلم، ایران، شام، اور آج فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی فلسطینی، اللہ اکبر، وہ ایک ظلمت کے شکار ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام کا جھنڈا بیت المقدس کی مسجد اقصی پر بلند ہوگا۔ انشاءاللہ وہ ایک وقت آئے گا، لیکن یار اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا۔ یاد رکھنا، جب تک ہم اکٹھا نہیں نہ ہوں گے تب تک ہم یہ جھنڈا بلند نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے ابھی بہت حساب لینا ہے۔ اپنی کشمیر میں جو ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کا حساب باقی ہے۔ ابھی تو ہم نے بہت حساب لینا ہے۔ برما میں ہماری بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کے کپڑوں کو اتار کر ان پر ان کے جسموں کو جلایا گیا، ان کے جسموں کو برہنہ کر کے جلا کر ان کے جسموں کو پھر سمندر میں پھینکا گیا۔ ابھی تو ان کا بھی حساب لینا ہے۔ اور ہماری ماؤں بہنوں کے برہنہ ہو کر ان کو جلا کر سمندر کے سپرد کرنا، ان کا حساب باقی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی نوجوان جن کو ذبح کیا گیا، ابھی ان کا بھی حساب باقی ہے۔ کشمیر میں اور باقی ممالک میں جہاں پر مسلمانوں کے بوڑھوں کے ساتھ داڑھیوں سے پکڑ پکڑ کر ان پر تشدد کیا گیا، ابھی ان کا بھی حساب باقی ہے۔ لیکن یار کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ حساب کیسے ہم لیں گے؟ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جس ملک میں ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، اس ملک کا کیا نظام ہے؟ اس ملک والوں نے تو یہاں تک ظلم کر دی ہے کہ انہوں نے خود اپنی بیٹی، اپنی قوم کی بیٹی عافیہ صدیقہ کو کفار کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ کیسے ہوگا؟ جس ملک میں کفار کے ساتھ جہاد کرنے پر یا ہتھیار اٹھانے پر اسلامی ملک ان کو تشدد کا نشانہ بنائے، ان پہ لاٹھی چارج کرے، ان پہ شیلنگ کرے، فائرنگ کرے، تو کبھی کبھی سوچتا ہوں یار کیسے یہ ہوگا؟ لیکن ہاں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب اسلام کا بول بالا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، لیکن میں پھر اپیل کروں گا، خدا را اکٹھے ہو جاؤ، خدا را اکٹھے ہو جاؤ۔ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک یہ لوگ، یہ ہمارے جو بیس بٹا کر مسلمان بنے پھرتے ہیں، ہمارے حکمران جو بیس تبدیل کر کے، بیس کو بدل کے ہیں تو کفاروں کے یہ لفنٹے، یہ ہمارا مسلمانوں کا بیس بدل کے یہ ہم سے مسلمانی کا جذبہ دکھاتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کی طرف رہنما ہیں۔ اصل میں یہ کفار کے ایجنڈے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی مقابلہ ہوگا اور کفار کے ساتھ بھی مقابلہ ہوگا۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا۔ تمام مکتبہ فکر والوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا را باقی فروعی مسائل جو ہیں اس کو چھوڑو، بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن اس پہلے ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا۔ پہلے ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کا درد محسوس کرنا ہوگا، ہمیں اکٹھا ہونا۔ جب ہم اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ فتح نصرت ہماری ہی ہوگی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لہو قلم تیرے ہیں۔